کیا آپ ان نبی کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے، جو آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں؟ یہ نبی مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دنیا کے پراسرار شخص کے متعلق ہے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ابن عساکر نے تحریک دمشق میں لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے بتایا کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل کرنے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، پھر میرے جسم کو ملک شام میں دفنا دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا تو پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی۔ پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام، یافس کو وصیت کی، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے منوس ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے کہا ہے جو شخص ان کے جسم کو دفن کرے گا، اس کے لیے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کا جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، تو حضرت خضر علیہ السلام کو جب تک اللہ پاک چاہے گا زندہ رکھے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس و نام بلیہ تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ پر بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز کے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بادشاہ تھے، جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کا وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، جو اس کا پانی پیے گا یا اس کے پانی سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے ہیرے کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا، جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں سے صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اترے
اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے ساتھ آخرکار یہ لوگ چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ سب نے اپنی اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ حضرت ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے یا اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا ہے وہ انہیں بھی سکھائیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس بات کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی بھی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کی گئی تھی۔ اس کے ذریعے آپ علیہ السلام مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پہنچ جاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک ان کو علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔